السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ چلیں ہم اپنا آن لائن سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تدریسی منصوبہ ہے جماعت دوم کا، جنوری 2026، اور یہ ہماری آن لائن کلاس کا پہلا ہفتہ ہے۔ اچھا جی، جو آج ہمارا کام ہے وہ ہے بولنے کی مہارت کی مشق۔ ٹھیک ہے، بولنے کی مہارت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بھی کسی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا، کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی بات پہ، اس کو ہم بولنے کی مہارت کہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بہت دفعہ سیکھ لیا ہے کہ وہ اس کے کیا کیا اصول ہوتے ہیں، اس میں کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، سامنے دیکھ کے بولنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور جو بولنے کی مہارت کا ہمارا ٹاپک ہے بڑا ہی مزے کا ہے، اور آج کل تو ہر بچے کا یہی مسئلہ ہے، وہ ہے موبائل کا زیادہ استعمال بچوں کے لیے نقصان دہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس بارے میں پڑھیں گے بھی تو آپ اس پہ سیکھیں گے بھی بہت کچھ۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں ہمیشہ کسی بھی سبق سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد، یعنی کہ ہم اس سے کیا کیا سیکھیں گے، یہ ضرور بتاتی ہوں۔ اس سے تو ایک تو آپ پورے کے پورے اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکیں گے، اور اعتماد کے ساتھ پورے جملوں میں بات کرنا سیکھ سکیں گے۔ صحیح اور غلط کیا ہے اس پہ بھی فرق سمجھ سکیں گے، اس موبائل کا استعمال اچھا ہے یا برا ہے آپ کے لیے، کیا ہے اس بارے میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اعتماد کے ساتھ اپنی رائے دینے کے قابل بھی ہو سکیں گے۔ اچھا، بولنے کی مہارت کے چند اصول میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ لوگوں کو جب بھی ہم کسی بارے میں اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، کسی بارے میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا، کچھ خاص چیزیں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب صاف اور آہستہ آواز بھی بولیں، جلدی جلدی نہیں بولنا، آہستہ اور واضح بولنا ہے۔ آہستہ کا مطلب یہ کہ سپیڈ آہستہ، اس کی رفتار آہستہ ہو۔ ٹھیک ہے، پورا جملہ بولیں، صرف ایک لفظ نہیں کہ میں ایک لفظ بول دوں گا تو اگلے کو آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو مکمل جملہ بولنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے، اتنی ہو کہ سب سن سکیں۔ بہت چیخ کے نہیں بولنا، لیکن جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں آپ کے سامنے، ان کو آپ کی آواز سنائی دے سکے۔ اور آنکھوں سے دیکھ کر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ سامنے دیکھ کے بولیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ سے کوئی غلط لفظ نکل بھی گیا آپ کی زبان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، اور بہتری کی جو گنجائش ہے وہ ہر ایک میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو موضوع دیا گیا ہے آپ کو، جس بارے میں بات کرنے کو کہا گیا ہے، آپ نے اسی بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے پیارے پیارے اچھے اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے والے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اچھا، اب میں نے جو آپ کو ٹاپک شروع میں دیا تھا، اس کے لیے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا مواد بھی دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے بول رہے ہیں۔ اب جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک ابتدا ہوتا ہے، اس کا ایک مرحلہ ابتدا کا ہوتا ہے، پھر درمیان آتا ہے، اور پھر اختتام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جیسے آج میں موبائل پر گیم کھیلنے کے بارے میں بات کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے، پہلے آپ بتائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ موبائل پر زیادہ گیم کھیلنا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے آنکھیں اور دماغ تھک جاتے ہیں، پڑھائی اور کھیل میں بھی دل نہیں لگتا۔ اور اختتام کیسے؟ کہ ہمیں موبائل پر گیم کم کھیلنی چاہیے، ہمیں باہر جا کر کھیلنا چاہیے۔ اختتام میں ہمیشہ نا بچوں ایک نا سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ایک آخری بات ہوتی ہے جس سے کوئی دوسرا جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 3 حصے ہو گئے، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پیارا دین ہے، دین اسلام، اس کے بغیر تو ہم نے چل ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اس میں کوئی اپنے دین کی اچھی بات بتا دیں، جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، کہ اسلام ہمیں وقت کی حفاظت اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتا ہے آسان لفظوں میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اعداد و شمار بھی، جیسے ہم کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کے نا کچھ اعداد ہوتے ہیں، کچھ کاؤنٹ کر کے، کچھ گن کے لوگوں کو ایک بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو 10 میں سے 7 بچے موبائل پر گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور روزانہ 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل استعمال کرنا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ زیادہ موبائل دیکھنے سے 10 میں سے 5 بچوں کی آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ جو بچے موبائل کم استعمال کرتے ہیں وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ بچوں، اس کا آسان سا میں آپ کو بتاؤں،
جب ہم پڑھتے تھے، جب آپ کی عمر میں ہوتے تھے اور ہم پڑھتے تھے، تو ہمارے اسکول میں مشکل سے ہماری کلاس میں کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا تھا کہ جس کو اینک لگی ہوتی تھی. اور اب جب میں اتنے سالوں بعد اپنی کلاس میں دیکھوں تو ہر کلاس میں کم از کم 3 4 5 بچے جو ہیں وہ ضرور نظر کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اینک لگی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کو ہمیں ایز اے معلمہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے تختہ سیاہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کے والدین کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ان بچوں کی نظریں کمزور ہیں. اور یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف موبائل اور اسکرین ٹائم سے ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو آج لکھنے کا کام نہیں دیا گیا. آپ نے اسی سے ملتے جلتے ایک اور ٹاپک پہ، ایک اور مضمون پہ، اس پہ نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فون کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مشق کروائی. اب آپ نے جس بارے میں بول کے اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہے نا، اور جو اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے، وہ ہے اگر بچے موبائل نہ دیکھیں تو پھر کیا کریں؟ دیکھا، آپ کو میں نے سوچنے کے لیے ایک چیز دے دی نا. آپ کے اپنے مسئلے کا حل آپ کو خود ہی تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں آپ نے کم از کم 10 جملے بول کر، اچھی طرح پیارے پیارے بول کر، اپنی آواز ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ ریکارڈ کریں آڈیو، اور اس کو لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے نا اسکول گرام پر بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ لیپ ٹاپ سے ذرا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور فون سے ذرا تھوڑا سا مجھے مشکل لگتا ہے. باقی تو الحمدللہ سب کو طریقہ پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس میں اگر بچے موبائل نہ دیکھیں تو پھر کیا کریں، آپ خود سوچیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر بچے موبائل نہ دیکھیں تو وہ بہت ساری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں سرگرمیاں. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کھیل کود میں حصہ لے سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اپنے امی ابو کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم بہت سا ٹائم موبائل میں ان چیزوں میں جب ضائع کر دیتے ہیں تو ہماری امی جب چھٹی کے دن بھی، تو ہماری جو اپنی امی ہیں یا ابو ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ایک بات چیت کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہوتا. کچھ بچے میں نے دیکھے ہیں جو ہر وقت اس طرح کی گیمز اور اس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ تو بہت قیمتی وقت ہے بیٹا. ماں باپ سے تو زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی شے نہیں ہے دنیا میں. ایک بچے کے لیے جو ضروری ہے وہ سب سے زیادہ ماں باپ ہیں. تو جب جو ٹائم ملے ان کے پاس وقت گزار لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان سے باتیں کیا کریں، اپنے ان کو دلچسپیاں بتائیں، ان کی دلچسپیاں سنیں. وہ سب سے اچھا تو یہ ٹاپک ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ کے امی ابو کیا کرتے تھے. وہ آپ کو یا دادا دادی ہیں تو آپ ان سے، نانا نانی، ان سے ان کے بچپن کا پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا جو ہے ایک وقت ہوتا ہے. تو اس طرح آپ نے کوئی بھی جو بھی آپ کو اچھی سی بات لگے، آپ نے اس ٹاپک پہ لکھ کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے آپ نے اسکول گرام پہ شیئر کرنی ہے. امید ہے آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور نیا کام آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.